بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محبوب علی ہے۔ میں جسمانی اعتبار سے ایک کڑیئر اور مضبوط کاٹھی کا نوجوان تھا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ جب پیش آیا اس وقت میری عمر 25 سال تھی۔ اس وقت شہر اتنے گنجان آباد نہیں تھے، آبادی بہت کم اور دور دور تھی۔ ہم سرگودھا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے اور میں پیشے کے اعتبار سے ایک کوچ وان تھا۔ اس وقت جدید ذرائع جیسا کہ موٹر سائیکل، گاڑیاں وغیرہ عام نہیں تھیں۔ کہیں آنے جانے کے لیے عموماً تانگے استعمال ہوتے تھے۔ ہم جہاں رہتے تھے وہاں تقریباً 40 گھر اور بھی تھے۔ ان میں سے ایک گھر احمد خان کا تھا، جس کی بیوی اکثر بیمار رہتی تھی اور کئی بار اس کو ہاسپٹل منتقل کرنا پڑ جاتا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ گرمیوں کی ایک رات اچانک 10 بجے کے قریب اس کی طبیعت بہت شدید خراب ہو گئی اور ہسپتال منتقل کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ علاقہ چونکہ ویران تھا، اس لیے اس وقت کوئی بھی کوچوان ہسپتال لے جانے پر راضی نہ تھا۔ احمد خان کی بیوی کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ میں فطرتاً ایک بہادر جوان تھا۔ مجھے جیسے ہی اطلاع ملی تو میں فوراً تانگا لے کر ان کے گھر پہنچا اور مریض کو لے کر ہاسپٹل کی طرف چل پڑا۔ رات 12 بجے ہم سول ہسپتال سرگودھا پہنچے اور مریض کو داخل کروا دیا۔ میں نے صبح گاؤں سے دوسری سواریوں کو بھی لانا تھا، کیونکہ یہی میرا ذریعہ معاش تھا۔ اسی لیے مریض کو ہسپتال داخل کرواتے ہی میں گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس وقت تقریباً 1 کا ٹائم ہوگا جب میں اپنے گاؤں کی طرف جاتی کچی سڑک پر مڑا۔ گاؤں میں لوگ سرے شام ہی سو جاتے تھے اور آدھی رات کے وقت اتنا سناٹا عام سی بات تھی، مگر آج ماحول میں کچھ عجیب پر اسراریت تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ انوکھا ہونے والا ہے۔ چاند کی 4 یا 5 تاریخ تھی، اس لیے روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ میرے پاس ایک لالٹین تھی جو کہ تانگے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ میں کچھ دور ہی چلا تھا کہ میری نظر ایک برقع پوش خاتون پر پڑی، جو کہ راستے کے داہنی طرف کھڑی ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں رات کے اس وقت ایک اکیلی عورت کو یوں بیچ راستے میں دیکھ کر حیران ہوا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ نہ رکوں، مگر پھر یہ سوچ کر کوئی سچ مچ مصیبت کی ماری نہ ہو، میں نے تانگا روک دیا تو وہ عورت تیزی سے میری طرف آئی اور منت سماجت کرنے لگی کہ میں اسے ساتھ والے گاؤں چھوڑ دوں، کیونکہ اس کی بہن بہت بیمار ہے اور بہن کی بیماری کا سن کر وہ اپنے گاؤں سے پیدل آ رہی ہے، لیکن اب مزید نہیں چلا جا رہا۔ میں نے مصیبت کی ماری سمجھ کر تانگے کے پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ تانگا پیچھے والی سائیڈ سے بھاری ہوتا جا رہا ہے اور اس وجہ سے گھوڑے کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ میں نے ایک دم تانگا روک دیا اور اتر کر اس عورت کی طرف آیا اور اس سے پوچھا کہ پیچھے تو صرف وہ بیٹھی ہے، پھر اتنا وزن کہاں سے آیا؟ اس عورت نے جواب دیا کہ تم اس بات کو چھوڑو، بس تانگا چلاؤ۔ میں تز و حزب کا شکار جیسے ہی مڑنے لگا تو میری نظر اس عورت کے پاؤں پر پڑی۔ یہ دیکھ کر میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ مجھے لگا کہ آج تو میری خیر نہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ عورت سمجھ گئی کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ اصل میں عورت نہیں، کوئی پچھل پیری یا چڑیل ہے۔ اس نے غصے میں کہا، تانگا چلا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، ورنہ تیرا کلیجہ نکال کر کھا جاؤں گی۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کئی بلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ خیر میں نے آیات الکرسی پڑھتے ہوئے تانگا اندھا دھند دوڑا دیا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، اور تانگا گھر کے سامنے جا کر ہی روکا اور بنا ادھر ادھر دیکھے دوڑنے کے سے انداز میں گھر میں داخل ہو گیا۔ اس رات مجھے کپ کپی کے ساتھ شدید بخار ہو گیا۔ گرمیوں کا موسم ہونے کے باوجود جاڑے جیسی ٹھنڈ لگنے لگی۔ بخار کی وجہ سے اس دن میں گھر سے باہر نہ گیا۔ میرے گھر میں کل 7 لوگ رہتے تھے، میں، ماں باپ، دادی اور میری 3 بہنیں۔ گرمیوں کی وجہ سے سب لوگ کھلے صحن میں چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے۔
رات 2 بجے کا وقت ہوگا کہ میری آنکھ ایک عجیب سے احساس سے کھلی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلا رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنے سرہانے کی طرف دیکھا تو ایک بہت خوبصورت عورت بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر جیسے ہی میں نے چیخنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو اس نے میرے منہ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور میرے کان میں غرائی، اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی عزیز ہے تو چپ رہو۔ میں نے ڈر کے مارے چپ سادھ لی۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ وہ روز رات کو اسی وقت آتی اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی۔ میں دن بدن مزید بیمار ہونے لگا اور خوف سے کھانا پینا چھوٹ گیا۔ میری حالت دیکھ کر گھر والے بہت پریشان تھے کہ ہمارے اچھے بھلے بیٹے کو پتہ نہیں کون سا روگ لگ گیا ہے کہ یوں گھلتا جا رہا ہے۔ سرگودا شہر کے سب ڈاکٹروں کو دکھا لیا، سب ٹیسٹ کروا لیے، مگر سب ایک ہی بات کہتے کہ اس کو کوئی بیماری نہیں۔ میں اپنے گھر والوں کی پریشانی دیکھ رہا تھا، مگر ان کو ڈر کے مارے کچھ نہیں بتاتا تھا کہ کہیں وہ چڑیل ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ میرے گھر والے جب مایوس ہونے کے قریب تھے تو میری عیادت کے لیے آئے ہوئے کسی رشتہ دار نے مشورہ دیا کہ کسی عامل وغیرہ کے پاس بھی جا کر دیکھو، ہو نہ ہو یہ ضرور کسی اوپر ہی شے کا اثر ہے۔ گھر والوں کو امید کی ایک کرن نظر آئی اور اگلے ہی دن میرے والد صاحب اور چچا زاد بھائی ساہیوال روانہ ہوئے، کیونکہ وہاں ان دنوں ایک عامل کی بہت شہرت تھی۔ 2 دن بعد وہ لوگ اس عامل کو لے کر لوٹے۔ اس عامل نے میری حالت دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اس پر بہت ہی زیادہ خطرناک چڑیل کا اثر ہو گیا ہے۔ میں اس کو بھگانے کا عمل رات 12 بجے کے بعد شروع کروں گا، جو کہ 3 دن جاری رہے گا، اور اسی دوران میرے اور اس جوان کے علاوہ کوئی کمرے میں نہیں آئے گا۔ رات 12 بجے عمل شروع ہوا۔ سب گھر والے عامل کی ہدایت کے پیش نظر صحن میں تھے اور عمل شروع ہونے کے کچھ دیر بعد تک تو خاموشی رہی، مگر اچانک ہی پھر زوردار چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں چمگادڑیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ عامل نے اپنا عمل جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کے ایک کونے میں کالا سیاہ دھواں جمع ہونا شروع ہو گیا اور اس دھوئیں نے ایک خوفناک چڑیل کی شکل دھار لی۔ عامل کے عمل کی وجہ سے وہ چڑیل اپنی اصل شکل میں آئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے نوکیلے دانت تھے اور ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن بھی لمبے اور نوکیلے تھے۔ بالوں نے چہرے کے علاوہ پورے وجود کو ڈھانپ رکھا تھا اور آنکھوں کے ڈھیلے باہر کی طرف لٹکے ہوئے تھے۔ ناک سرے سے غائب تھی۔ اس کے آتے ہی کمرے میں عجیب قسم کی بدبو پھیل گئی، جس کی وجہ سے سانس لینا بھی محال ہونے لگا۔ میری خوف کی وجہ سے بری حالت تھی، کیونکہ وہ میرے سامنے ہمیشہ شکل بدل کر آئی تھی، جس سے اتنی خوفناک نہیں لگتی تھی۔ اس چڑیل نے آتے ہی ہرا کر کہا کہ تو کون ہوتا ہے جو میرے پیار سے مجھے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ عامل کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے اور وہ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف جھپٹی کہ تیری اتنی جرت کہ تو میرے اور میرے پیار کے درمیان آئے۔ اس نے عامل کو اٹھا کر دیواروں پر پٹکنا شروع کر دیا۔ عامل کے چیخوں کی آواز سن کر سارے لوگ جو صحن میں موجود تھے کمرے کی طرف دوڑے۔ اتنے لوگوں کو آتا دیکھ کر چڑیل نے عامل کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ تیری قسمت اچھی ہے جو تو آج بچ گیا، مگر آئندہ یا کبھی مت آنا ورنہ زندہ نہیں جائے گا، اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ اتنے میں گھر والے کمرے میں پہنچ گئے۔ عامل کی حالت دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ عامل نے ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا کہ اس چڑیل کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں، آپ لوگ پلیز مجھے سہیوال واپس جانے دیں۔ میرے گھر والوں نے عامل کی بہت منتیں کی، مگر وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گیا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میرے گھر والوں کو اب پتہ چل گیا تھا کہ میری یہ حالت کیوں ہے۔ اب وہ ہر پل میرے ساتھ رہنے لگے۔ رات کو میری چارپائی سب کی چارپائیوں کے درمیان بچھائی جاتی۔ 2 راتیں گھر والوں نے باری باری جاگتے اور مجھ پر پڑھ پڑھ کر پھونکتے گزاری۔ یہ تیسری رات تھی اور آج جاگنے کی باری میری 2 چھوٹی بہنوں کی تھی۔
बेचारी दिन भर काम काज करके थकी हुई थी, इसीलिए जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू हुआ, दोनों की आंख लग गई। इनके सोते ही वो चुड़ैल मेरे पास आ गई और इसी तरह बालों में उंगलियां फेरने लगी। खौफ की वजह से कोई सवाल ना कर सका मैं, और सुबह फिर से मेरी हालत खराब हो गई। घर वालों को इल्म हो गया कि वो फिर से मेरे पास आई थी। मेरी माँ और बहनों ने रोना शुरू कर दिया और इनके शोर की वजह से पूरे गांव वाले हमारे घर जमा हो गए। इनमें से किसी ने मेरे वालिद को एक हाफिज साहब का बताया, जो कि इस्कलाला बाग सरगोदा में रहते थे और बहुत नेक इंसान थे। इनके पास अक्सर मुसलमान जिन्नात कुरान पाक की तालीम हासिल करने आते रहते थे। मेरे वालिद और चचा फौरन इस्तकलालाबाद की तरफ रवाना हुए और अगली सुबह हाफिज साहब को लेकर गांव पहुंच गए। तब तक मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वालिद साहब बताते हैं कि मैं गनुदगी की हालत में था और अजीबो गरीब बातें कर रहा था। खैर, हाफिज साहब ने आते ही घर के अफराद को तिलावत कुरान पाक करने का कहा। सब वुजू करके कुरान पाक की तिलावत करने लगे। तब हाफिज साहब ने मेरे माथे पर हाथ रखकर कुछ पढ़ना शुरू किया तो वो चुड़ैल चीखती चिल्लाती हाजिर हो गई। हाफिज साहब ने इससे पूछा कि वो कौन है और मुझे क्यों तंग कर रही है। तब इसने बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले वो अपने घर वालों के साथ हमारे गांव से अगले गांव में रहती थी। इसका नाम चंपा है और वो हमारे गांव के एक लड़के से प्यार करती थी। पाकिस्तान बनने के वक्त वो लड़का एक हमले में मारा गया और चंपा अपने खानदान के साथ इंडिया के लिए निकल गई, मगर इसको इस लड़के से इस हद तक मोहब्बत थी कि वो सरहद पार करने से पहले ही मर गई और इसके घर वाले हमला आवरों के डर से इसकी लाश को वहीं छोड़ गए। तब से इसकी रूह इधर उधर भटक रही है। एक दिन इसकी नजर मुझ पर पड़ी और इत्तेफाक से मेरी शक्ल इस लड़के से मिलती थी जिससे वो प्यार करती थी। मुझे देखकर उसे ऐसा लगा कि इसका प्यार उसे वापस मिल गया है। तब इसने मेरे करीब आने के लिए ये सब किया और अब मुझे साथ लिए बगैर नहीं जाएगी। हाफिज साहब ने इसको समझाया कि इसका और मेरा एक होना नामुमकिन है और मैं एक बूढ़े बाप और 3 बहनों का इकलौता सहारा हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दे वरना वो उसे जलाकर भस्म कर देंगे। इसने हाफिज साहब से कहा कि वो एक शर्त पर मुझे छोड़ने को तैयार है। इसकी हड्डियों को लाकर इसका हिंदुआना रस्मों रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार किया जाए ताकि इसकी रूह को सुकून मिल सके, और बताया कि फलां फलां जगह जमीन में इसकी हड्डियां मौजूद हैं। हाफिज साहब ने इससे वादा कर लिया और मुझ पर मुख्तलिफ आयात पढ़कर फूंकते रहे। कुछ देर बाद मेरा बुखार कम होना शुरू हो गया और मुझे होश आ गया। मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया था। मुझे होश में आता देखकर घर वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारा बेटा ठीक हो गया है। हाफिज साहब ने घर वालों को नमाज पंचगाना और तिलावत कुरान पाक की तलकीन की, क्योंकि इस पाक किताब में हर मसले का हल है और हर बीमारी की शफा मौजूद है। हाफिज साहब ने जाते जाते पानी दम करके घर के चारों कोनों में छिड़क दिया और मुझे गले में पहनने के लिए एक तावीज़ दिया ताकि आइंदा कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। इसके बाद मैंने कोचवानी छोड़ दी और अपने गांव में एक करियाने की दुकान खोली। रफ्ता रफ्ता हमारा गांव शहर का हिस्सा बन गया और मेरे कारोबार में भी तरक्की होती गई। कुछ अरसे के बाद हाफिज साहब से मेरे वालिद की दोबारा मुलाकात हुई तो वो बताने लगे कि उन्होंने अपने हाफिज जन्नात के जरिए इस लड़की की हड्डियों को मंगवाकर हिंदुआना धर्म के मुताबिक इसका अंतिम संस्कार किया ताकि इसकी रूह को सुकून मिले और इससे किया हुआ वादा पूरा हो सके। मेरे घर वाले आज भी इन हाफिज साहब को दुआएं देते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।